السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امی وزیر وائس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پرانے زمانے کی بات ہے، کابل میں دو غریب آدمی رہا کرتے تھے۔ مشکلات کے طوفان نے ان کی زندگی ازیرن کر رکھی تھی، اور غربت اس قدر زیادہ تھی کہ تن بدن پر کپڑوں کے نام پر میلے کچیلے چیتڑے لٹک رہے تھے۔ وہ دونوں سارا دن کابل کی گلیوں اور بازاروں میں گھومتے رہتے۔ کوئی نہ کوئی خدا کا بندہ انہیں کھانا کھلا دیتا، جس سے کم از کم ان کا پیٹ بھر جاتا۔ ایک دن وہ یوں ہی گلیوں میں گھوم پھر رہے تھے کہ وہ آپس میں بات کرنے لگے۔ ایک نے کہا کہ اس شہر میں ہمارے لیے اب کچھ بھی نہیں بچا، یہاں ہمارے لیے قسمت کے دروازے بند ہو چکے ہیں، ہمیں غزنی چلے جانا چاہیے، وہاں سلطان محمود غزنوی کی حکومت ہے، سنا ہے کہ بہت نیک اور خدا ترس انسان ہے، ہمیں وہاں جا کر ہر ممکن کوشش کر کے سلطان محمود غزنوی سے ملاقات کرنی چاہیے اور اپنی مدد کی درخواست اس کے سامنے رکھنی چاہیے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ہماری مدد ضرور کرے گا، جس طرح شاید ہمارے دن پھر جائیں۔ اس کے ساتھی نے کہا، تمہارا مشورہ بہت اچھا ہے، ہمیں غزنی کے سفر کے لیے صبح سویرے نکل جانا چاہیے۔ چنانچہ اگلے دن دونوں سفر پر نکل پڑے۔ جنگلوں اور صحراؤں کو عبور کرتے کرتے وہ ایک میدانی علاقے میں جا پہنچے۔ راستے میں انہیں ایک اور شخص مل گیا، وہ بھی غریب مگر بہت ہی نیک اور کوئی اللہ والا تھا۔ اس نے ان دونوں سے پوچھا، بھائیو، کیا تم مجھے بتاؤ کہ کون سی ایسی خواہش ہے جس نے تمہیں سفر کرنے پر مجبور کر دیا، اور تم کس کے محل سے اپنی آرزو کرنے جا رہے ہو؟ کابل کے دونوں آدمی نے کہا کہ بھائی، ہماری قسمت کا ستارہ بجھ چکا ہے، ہم نے کابل میں اپنی قسمت کا دروازہ ڈھونڈا، مگر افسوس ہم نے صرف وقت ہی برباد کیا ہے، کابل ہمیں اب کچھ نہیں دے سکتا، اسی وجہ سے ہم نے غزنی شہر کا رخ کیا ہے، سلطان محمود غزنوی کے پاس جا رہے ہیں، سنا ہے ان کے محل کے دروازے ضرورت مندوں کے لیے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں اور وہ کسی کو خالی واپس نہیں بھیجتے۔ یہ بتانے کے بعد کابل کے دونوں آدمیوں نے اس نیک آدمی سے پوچھا کہ بھائی، تم کس مقصد سے سفر پر نکلے ہو؟ اس نیک شخص نے جواب دیا، میں امیر شخص تھا، مگر اب میرے اپنے ملک میں کوئی جائیداد اور مال و دولت نہیں ہے، میرے اچھے دن تمام ہو گئے اور میں اچھی دنوں کی تلاش میں سفر پر نکلا ہوں، مگر مجھے سلطان محمود سے کوئی امید نہیں، مجھے تو اس سے امید ہے جس کے دروازے سے سلطان محمود جیسے بے حساب بادشاہ اپنے خزانے بھرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ تینوں اکٹھے سفر پر چل پڑے، یہاں تک کہ وہ غزنی شہر پہنچ گئے۔ غزنی پہنچ کر انہیں کھنڈر نظر آیا، انہوں نے رات اسی کھنڈر میں بسر کرنے کا ارادہ کیا۔ وہ تینوں اکٹھے کھنڈر میں بیٹھے مختلف موضوعات پر گفتگو کر رہے تھے۔ اتفاق کی بات ہے کہ سلطان محمود غزنوی اپنے دو مقربوں کے ساتھ بھیس بدل کر چاندنی رات سے لطف اندوز ہونے کے لیے گلیوں میں ٹہل رہا تھا کہ چلتا چلتا اس کھنڈر کے پاس پہنچ گیا۔ اسی کھنڈر سے لوگوں کے بولنے کی آواز آئی تو وہ کھنڈر میں داخل ہو گیا اور دیکھا کہ تین آدمی بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی نے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ کابل کے دونوں آدمیوں نے کہا، ہم پر غربت اور تنگدستی نے ڈھیرے جمائے ہوئے ہیں اور حالات ایسے ہیں کہ کھانے کو مشکل سے ملتا ہے، اپنے غربت کے گھوڑے پر سوار ہو کر اس دنیا کی نشو و فراز گھوم رہے ہیں۔ سلطان نے پوچھا کہ تمہاری کیا خواہش ہے؟ ان دونوں نے جواب دیا کہ ہماری خواہش پوری نہیں کر سکتے، اس لیے بتانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ سلطان نے جواب دیا، کیونکہ اس دنیا کے تمام لوگ ایک دوسروں کی پابند ہیں اور ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں، اسی لیے آپ لوگوں کو مجھے اپنی خواہشات بتا دینی چاہیے، شاید میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ تو کابل کا ایک شخص بولا، میں ایک ایسا شخص تھا جس کے پاس بے شمار دولت اور جائیداد تھی، مگر دھوکے بازی کی وجہ سے میری ساری دولت جاتی رہی، اگر کہیں سے مجھے 10,000 دینار مل جائے تو میں ان سے کاروبار کروں گا اور دوبارہ امیر بن جاؤں گا۔ اب کابل کا دوسرا آدمی بولا،
میں ایک بدقسمت انسان تھا، مگر قسمت نے مجھے امیر بنا دیا۔ میری ایک بہت خوبصورت بیوی تھی جس سے میں بہت پیار کیا کرتا تھا۔ اس کی برکت کی وجہ سے مجھ پر دولت کی جیسے بارش ہونے لگی۔ میرا ایک عالیشان محل تھا جس میں خادمائیں تھیں جو میری اور میری بیوی کی خدمت کرتی تھی۔ مگر ایک دن ایسا ہوا کہ اچانک میری بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی اور اسی دن وہ دم توڑ گئی۔ اس کے بعد قسمت نے ایسا پلٹا کھایا کہ میں اس حال کو پہنچ گیا کہ اب کھانے کے لیے پیسے نہیں۔ میں سلطان محمود غزنوی کے شہر میں اس امید سے آیا ہوں کہ شاید سلطان مجھے اپنے محل کی کوئی خوبصورت کنیز دے دے جس سے میں شادی کر لوں۔ ہو سکتا ہے کہ میری قسمت دوبارہ جاگ جائے، پھر میں خوشی خوشی اپنے وطن لوٹ جاؤں گا۔ اب سب کی نظریں اس تیسرے نیک آدمی کی طرف تھی جو ابھی بھی خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ سلطان نے گردن گھما کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا تمہیں کسی چیز کی خواہش نہیں؟ اس شخص نے جواب دیا، میں اپنی خواہش صرف اپنے رب سے بیان کرتا ہوں جس کے ہاتھ میں تمام خزانے ہیں، جس نے بادشاہوں کو بادشاہی دی۔ اگر وہ چاہے گا تو وہی مجھے سونا دے گا، اگر اس نے چاہا تو وہی مجھے بیوی بھی دے گا۔ میری تمام خواہشات میرے رب کی خوشنودی سے جڑی ہوئی ہے۔ سلطان نے اس نیک شخص سے کہا کہ پھر بھی تم بتاؤ کہ تمہاری خواہش کیا ہے؟ اس شخص نے سلطان کی طرف دیکھا اور کہا، اگر خدا نے تم پر اپنا فضل کیا ہوا ہے اور تم اس فضل سے اپنی خواہشات کی تکمیل کرنے کے قابل ہو تو میرے لیے دعا کرو کہ خدا مجھ پر بھی اپنا فضل کر دے اور میرا ہر عمل اس کی مرضی کے تابع ہو جائے۔ سلطان اس کی باتیں سن کر تھوڑا حیران ہو گیا، مگر پھر کچھ کہے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ اگلے دن سلطان محمود غزنوی اپنے تخت پر براجمان تھا کہ اس نے اپنے مصاحب کو حکم دیا کہ کل رات والے تینوں مسافروں کو دربار میں حاضر کیا جائے۔ چنانچہ ان تینوں کو سلطان کے دربار میں پیش کیا گیا۔ جب وہ سلطان کے دربار میں حاضر ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ تخت پر بیٹھا ہوا یہ شخص وہی ہے جس نے کل ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ وہ دل ہی دل میں خوف زدہ تھے کہ شاید سلطان ان پر مرم ہوگا۔ سلطان نے تینوں کو قریب آنے کا حکم دیا۔ سلطان بولا، اب بتاؤ کہ تم لوگوں کی کیا خواہشات ہے؟ کابل کے دونوں باشندوں نے اپنی اپنی وہی خواہشات ظاہر کی جو انہوں نے کل سلطان کو بتائی تھی۔ کہ سلطان نے اس اجنبی شخص سے پوچھا، یہ بتاؤ تمہاری کیا خواہش ہے؟ وہ بولا کہ اے سلطان محمود غزنوی، اگر میں تم سے تمہاری بادشاہی مانگوں تو کیا تم مجھے دو گے؟ سلطان بولا، ہرگز نہیں، یہ کیسی خواہش ہے؟ کوئی ایسی خواہش بتاؤ جو میں پوری کر سکوں۔ تم سونا مانگو گے تو میں سونا دوں گا، اگر تم گھر مانگو گے تو میں گھر دوں گا۔ اجنبی بولا، تم میری خواہش پوری کرنے کی قابل نہیں، مجھے خواہ یہاں بلا کر میرا وقت ضائع کیا۔ میں تو بس اس سے مانگتا ہوں جو بادشاہوں کو بادشاہی دینے والا ہے۔ اگر میرے رب نے دینے کا ارادہ کر لیا ہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور اگر میرے رب نے نہ دینے کا ارادہ کر لیا ہے تو کوئی اس کی مرضی کے بغیر دے نہیں سکتا۔ سلطان چاہتا تھا کہ اجنبی شخص کسی نہ کسی چیز کی خواہش کرے، مگر سلطان کے نہ کہنے کے باوجود اس اجنبی شخص نے سلطان کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، اور آخر تھک ہار کر سلطان نے حکم دیا، جس شخص نے عورت کی خواہش کی ہے اسے محل میں موجود خوبصورت کنیزوں میں سے ایک کنیز دے دی جائے، اور جس نے پیسوں کی خواہش کی ہے اسے سونوں کے سکے سے بھرے 2 تھیلے دی جائے۔ سلطان کے حکم کی فوراً تعمیر کی گئی۔ اس کے بعد سلطان نے کہا، اب تم لوگ اپنے اپنے وطن واپس لوٹ جاؤ۔ سلطان کے حکم پر وہ تینوں سفر پر نکل پڑے۔ ابھی چلتے چلتے وہ راستے میں ہی تھے کہ جس شخص نے سونے کے 2 تھیلے اٹھائے ہوئے تھے اس سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اس نے اپنے ساتھ چلتے ہوئے نیک آدمی سے کہا کہ بھائی، میں سونے کے تھیلے اٹھائے ہوئے تھک گیا ہوں، کیا تم تھوڑی دیر کے لیے یہ سونے کے تھیلے اٹھا سکتے ہو؟ اس نیک شخص نے جواب دیا، کیوں نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے سونے کی تھیلیاں اٹھا کر چل پڑا۔ دوسری طرف سلطان نے اپنے درباریوں سے کہا کہ اس اجنبی شخص نے مجھ سے کچھ نہ مانگ کر میری توہین کی ہے۔ اس نے مجھے ایسے ٹھکرا دیا جیسے میں کوئی غریب بھکاری ہوں جو خود دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے کا محتاج ہوتا ہے۔
حالانکہ میں نے اسے بار بار کہا کہ اپنی خواہش ظاہر کرو۔ سلطان کے دربار میں سے ایک درباری سلطان کی بہت خوشامد کرتا تھا۔ وہ جھٹ سے بولا، سلطان معظم، اگر آپ کے پاس بادشاہت اور دولت ہے تو وہ اسی وجہ سے ہے کہ اللہ نے اسے عطا کیا ہے کہ آپ مخلوق میں اسے بانٹے۔ اگر کوئی آپ کے سامنے اپنی خواہش رکھنے سے انکار کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کی توہین ہے، اور اس توہین کی کم از کم سزا موت ہونی چاہیے۔ سلطان اپنے وزیر کی بات سن کر جذباتی ہو گیا اور فوراً جلاد کو بلوایا اور تینوں کے پیچھے جانے کا حکم دیا اور کہا، تینوں آدمیوں میں سے جس کے پاس لڑکی اور جس کے پاس سونا ہے اسے چھوڑ دے، اور جو خالی ہاتھ ہے اس کا سر کاٹ کر میرے پاس لاؤ۔ جلاد روانہ ہو گیا۔ جب وہ ان کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھا کہ 3 شخص جا رہے ہیں، ایک کے ساتھ لڑکی ہے اور ایک نے سونا اٹھایا ہوا ہے اور ایک خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ اتفاق سے اس وقت سونے کے تھیلے اس نیک شخص نے اٹھائے ہوئے تھے جو در حقیقت سونے کا مالک تھا۔ اس کے پاس کچھ نہیں تھا اور وہ خالی ہاتھ تھا۔ جلاد اس کے پاس آیا اور تلوار کے ایک ہی وار سے اس کی گردن کاٹ ڈالی اور اپنے ساتھ لے گیا۔ کابل کے شخص نے جب اپنے ساتھی کی حالت دیکھی تو وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ دوسری طرف اجنبی شخص کو بھی معاملہ سمجھ نہ آیا کہ یہ کیا ہوا ہے اور اس کی گردن کیوں کاٹی گئی ہے۔ جب جلاد اس شخص کا سر سلطان کے پاس لے کر آیا تو سلطان محمود غزنوی نے بغور دیکھا اور غصے سے بولا کہ بے وقوف، تم اس بے گناہ شخص کا سر کاٹ کر لائے ہو جس نے باادب ہو کر مجھ سے خواہش کا اظہار کیا تھا۔ دور ہو جاؤ میری نظروں سے، اس سے پہلے کہ میں تمہارا سر قلم کر دوں۔ سلطان سمجھ گیا کہ سونا لینے والا شخص تھک گیا ہوگا اور اس نے اپنا سونا اس اجنبی شخص کو تھوڑی دیر کے لیے دے دیا ہوگا۔ سلطان نے دوسرے جلاد کو بلوایا اور بولا، اب تم جاؤ اور جس کے پاس سونا ہے اس کا سر کاٹ کر لے آؤ۔ جلاد وہاں سے روانہ ہوا۔ اس بار خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ کابل کا جو آدمی مارا گیا تھا اس کے ساتھی کے دل میں لالچ پیدا ہو گیا۔ وہ چلتے چلتے بولا، بھائی دیکھو، میرا دوست تو بیچارہ مارا گیا، مگر اس کے سونے کا اصلی مالک میں ہوں، کیونکہ ہم دونوں کابل میں اکٹھے تھے۔ تم یہ سونا مجھے دے دو۔ نیک آدمی کے دل میں چونکہ کوئی لالچ نہ تھا، اس لیے اس نے سونے کی تھیلی اس شخص کے حوالے کر دیے۔ اب منظر یہ تھا کہ اجنبی شخص دوبارہ خالی ہاتھ تھا اور سونا اس کابل کے باشندے کے پاس رہا جو اپنے ساتھ اس کنیز کو بھی لیے چل رہا تھا۔ اتنے میں جلاد وہاں پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک شخص خالی ہاتھ ہے اور دوسرے کے پاس سونا ہے۔ اس نے کابل کے دوسرے باشندوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا اور اس کا سر لے کر سلطان کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ جب سلطان نے مرنے والے کا سر دیکھا تو غصے سے چلا اٹھا کہ یہ آدمی بھی غلطی سے مارا گیا ہے۔ سلطان نے کچھ دیر کے لیے غور کیا اور جب وہ پرسکون ہوا تو اسے سمجھ آ گئی کہ خدا کا فضل اس اجنبی آدمی کی حفاظت کے لیے ایک دیوار بن گیا ہے جس نے اسے کسی قسم کا نقصان پہنچنے سے روکا ہوا ہے، ورنہ ایک ہی وقت میں ایسا اتفاق ہونا سمجھ سے باہر ہے۔ اس بار سلطان نے اپنے مصاحب کو بھیجا اور کہا، باعزت طریقے سے اس آدمی کو لڑکی اور سونے سمیت میرے پاس لے آؤ، اور مصاحب فوراً روانہ ہو گیا۔ جیسے ہی وہ شخص دربار میں حاضر ہوا تو سلطان اپنے تخت سے اترا اور مسکراتے ہوئے اس نے اجنبی شخص سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے ان دونوں ساتھیوں کے ساتھ کیا ہوا؟ اس نیک آدمی نے جواب دیا، سلطان کا اقبال بلند ہو، جس نے سونا مانگنے والے کو سونا دیا اور کنیز مانگنے والے کو کنیز دی، مگر بدلے میں ان کی جان ہی لے لی۔ اجنبی شخص کی یہ بات سن کر سلطان کانپ کر رہ گیا اور خدا سے گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگا۔ سلطان نے نہ مانگنے والے سے پوچھا کہ اے نیک انسان، مجھے بتاؤ اس وقت میں ایسا کیا کام کر سکتا ہوں جو مجھے خدا کے غضب سے بچا سکتا ہے؟ اس نیک آدمی نے جواب دیا، تمہیں سچی دل سے سب سے پہلے اللہ سے معافی طلب کرنی چاہیے۔ دوسرا کام تمہیں یہ کرنا چاہیے کہ کچھ رقم ان بے گناہ مارے جانے والوں کے گھر والوں کو بھیجو تاکہ کم از کم وہ اپنی زندگی آسانی سے گزار سکے۔ سلطان نے ایسا ہی کیا۔ سلطان نے کہا، میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ آپ مجھے صرف اپنی ایک خواہش بتائیں، مجھے اسے پورا کر کے خوشی ملے گی۔ نیک آدمی نے بھی دیکھا کہ اب سلطان پیشی مار ہو چکا ہے۔
اس لیے اس نے کہا میں ایک بنکر کا کام کرتا تھا اور میرا کام اس قدر وسیع تھا کہ مجھے دولت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اگر آپ مجھے ایک چھوٹی سی دکان کھول دیں تو میں خدا کے فضل سے اپنا کاروبار چلا لوں گا اور پھر آپ کے پیسے بھی لوٹا دوں گا۔ سلطان نے فوراً حکم دیا۔ اس کے بعد سلطان نے کہا، اے نیک انسان، میری آپ سے 3 گزارش ہے۔ اس نیک انسان نے کہا، جی سلطان فرمائیے۔ پہلے یہ کی جو میں نے آپ کے ساتھ کیا ہے آپ مجھے اس پر معاف کر دیں۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ جو لوگ بے گناہ مر گئے ہیں خدا ان کی طرف سے مجھے معاف کر دے۔ تیسری گزارش یہ ہے کہ ہر جمعے کے روز آپ میرے پاس آیا کریں تاکہ میں آپ کی صحبت سے کچھ سیکھ سکوں۔ اس نیک انسان نے تینوں گزارشات مان لی۔ اس کے بعد بنکر نے سخت محنت کی اور کچھ عرصے میں ہی اس کا کاروبار چمک اٹھا۔ دولت کی ریل فیل ہو گئی اور وہ اپنی دولت غریبوں میں تقسیم کرنے لگا، جس سے اس کو دلی تسکین ملتی تھی۔ اتنی دولت کے باوجود بنکر کے دل میں کبھی کوئی لالچ نہ آیا اور نہ ہی وہ خدا کی یاد سے غافل ہوا۔ دوستو، امید ہے کہ یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہے تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک اور شیئر کیجیے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔